آپ نے یہ پوچھا ہے کہ انسان کی زندگی کی منزل کیا ہے، منزل مقصود کیا ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں اور پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی منزل کیا ہے. تو یہ ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ آخر ہماری منزل کیا ہے. اور اس کا جب ہم جواب دیتے ہیں تو مختلف پیراڈائمز میں دیتے ہیں. مذہبی پیراڈائم میں کوئی اس کی منزل اور بتائے گا، جو دنیاوی پیراڈائم میں اور بتائے گا. تو میری ایک نظم ہے اور اس نظم کا عنوان ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ نے پوچھا ہے. تو میں نے یہ نکال کے رکھی ہوئی ہے. اس نظم کا عنوان ہے منزل مقصود. تو میں آپ کو یہ نظم سناتا ہوں، منزل مقصود. ہو سکتا ہے آپ کو اس نظم کے سننے کے بعد اندازہ ہو سکے کہ ایکچولی ہماری منزل مقصود ہے کیا، یا کم از کم یہ تو نہیں میں یونیورسل کہتا، کم از کم میں آپ کو بتا سکوں کہ مجھے منزل مقصود کیا لگی. ٹھیک ہے؟ وہ یوں ہے کہ بہت مشکل، بہت تکلیف دہ رستہ پڑا تھا. زندگی ایسی ہے نا، بہت مشکل، بہت تکلیف دہ رستہ پڑا تھا. انا کا کوہ ہیبت ناک بھی آگے کھڑا تھا. جب بھی ہم کہیں سموتھ جرنی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آگے ہماری اپنی ایگو آ جاتی ہے. کسی جگہ ہمیں بے عزتی ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ میری اتھارٹی چیلنج ہوئی ہے، کسی جگہ پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بہت مشکل، بہت تکلیف دہ رستہ پڑا تھا. انا کا کوہ ہیبت ناک بھی آگے کھڑا تھا. نہ کوئی ہم سفر میرا، نہ کوئی ہم نوا تھا. میں اس انجان رستے پر اکیلا چل پڑا تھا. بہت سی الجھنیں جو راستے کی جھاڑیاں بن کر میرا دامن پکڑتی تھیں. بہت سے خوف تھے جو اژدہا بن کر میرے آگے کھڑے تھے. بہت سے آگ کے دریا، ہزاروں موت کے منظر، بہت سے وسوسوں کے دشت عبرت ناک بھی پھیلے ہوئے تھے. یہی زندگی ہے نا. عقائد تھے ہماری ساری پری کنڈیشننگ. عقائد تھے، مصائب تھے جو بچپن سے میرے ساتھی تھے. ایسے سب مسائل تھے. ہزاروں سحر تھے جو میرے ہر رستے میں حائل تھے. میں اپنی ذات سے پیچھا چھڑاتا، سب امکانات کے پردے اٹھاتا. جو اپنی منزل مقصود پر پہنچا تو یہ دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں بس میں کھڑا تھا. میں بیچ بیچ میں اس کی آپ کو ایکسپلینیشن دیتا رہا ہوں. اب میں آپ چاہوں گا کہ آپ نہ پوری توجہ سے اس نظم کو دوبارہ سے سنیں اور منزل مقصود کے بارے میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے. بہت مشکل، بہت تکلیف دہ رستہ پڑا تھا. انا کا کوہ ہیبت ناک بھی آگے کھڑا تھا. نہ کوئی ہم سفر میرا، نہ کوئی ہم نوا تھا. میں اس انجان رستے پر اکیلا چل پڑا تھا. بہت سی الجھنیں جو راستے کی جھاڑیاں بن کر میرا دامن پکڑتی تھیں. بہت سے خوف تھے جو اژدہا بن کر میرے آگے کھڑے تھے. بہت سے آگ کے دریا، ہزاروں موت کے منظر، بہت سے وسوسوں کے دشت عبرت ناک بھی پھیلے ہوئے تھے. عقائد تھے، مصائب تھے جو بچپن سے میرے ساتھی تھے. ایسے سب مسائل تھے. ہزاروں سحر تھے جو میرے ہر رستے میں حائل تھے. میں اپنی ذات سے پیچھا چھڑاتا، سب امکانات کے پردے اٹھاتا. جو اپنی منزل مقصود پر پہنچا تو یہ دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں بس میں کھڑا تھا.